اے اللہ ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرما شیطان کے شر سے، وہ جس کی نافرمانی نے اسے تیری رحمت سے محروم کر دیا، جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، کیونکہ تیرے سوا کوئی محفوظ کرنے والا نہیں۔ اللہ تو سب پر مہربان ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی ہے۔ تو اس کائنات کو پال رہا ہے، ہم سب کو پال رہا ہے، رب ہے، سب پہ مہربان ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انصاف کے دن کا حاکم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن سے تو خوش ہوا اور جنہیں تو انعام عطا فرمانے والا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن سے تو ناراض ہے، جو سزا کے حقدار بن چکے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، رحمت اور ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ اے نبی پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا گئے، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہی زندہ ہے، ہر چیز اسی سے قائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ہے اسی لیے یہ سب ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر ذرہ اسی سے قائم ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، وہی مالک ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کچھ کہہ سکے؟ کون ہے جو سفارش کر سکے جب تک وہ اجازت نہ دے؟ وہی جانتا ہے جو گزرا اور جو آنے والا ہے۔ اس کی کرسی یعنی اس کی سلطنت اور قدرت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کو برقرار رکھنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ وہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، اپنی صفات میں کامل اور اپنی حکومت اور قدرت میں عظیم ہے۔ رسول نے ایمان لایا جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور ایمان لائے سب مومن بھی۔ وہ سب اللہ، اس کے فرشتے، اس کے کتابیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، مانا اور فرما بردار ہو گئے۔ ہمیں معاف فرما اے رب، ہم سب کو تیری ہی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص کے لیے جو اس کا اچھا عمل ہے وہ اسی کے بھلائی کے لیے ہے، اور جو گناہ ہے وہ اسی کا نقصان ہے۔ مومن دعا کرتے ہیں اے رب ہمیں معاف فرما اگر ہم بھول جائے یا غلطی کر بیٹھے۔ اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے خلاف مدد فرما جو حق کو چھپاتے ہیں۔ کہو اللہ احد ہے، اللہ ایک اکیلا ہے جس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ سب کا سہارا ہے، سب اسی کی پناہ میں حفاظت سے ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں، نہ وہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق سے، وہ جو اندھیرے کو چیر کر روشنی نکالتا ہے، وہ جو صبح کو پیدا کرتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے ہر مخلوق کے شر سے، ہر اس چیز کے شر برائی سے جو اس نے پیدا کی، جو نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی۔
اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، جب دل تنگ ہو جاتے ہیں، ڈر سے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ اندھیرے کتنے بھی گہرے ہو، صبح اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اور ان لوگوں کے شر سے جو جادو کرتے ہیں، جو شرک اور بد دعا سے نقصان چاہتے ہیں، جو بری نظر سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں، جو دلوں میں جلن رکھتے ہیں اور نیت خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے اندھیرے سے اجالا نکالنے کا نظام بنایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، کیونکہ تیرے سوا کوئی محفوظ کرنے والا نہیں۔ تیرے نظام سے اندھیرا ہٹ کر اجالا ہو جاتا ہے۔ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے۔ وہی رب ہے جو ہدایت دیتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ ملک الناس سے، وہی مالک ہے۔ الہ الناس سے، وہی الہ ہے جس سے ڈر سے یا محبت سے مانا جائے، جس سے ڈرنا چاہیے، جس سے چاہنا چاہیے، جس کی طرف دل جھکے، جس کی اطاعت کرنا چاہیے، وہی الہ ہے۔ عبادت کا حق صرف اسی کو ہے، بندگی کا حق صرف اسی کو ہے، کوئی اور الہ نہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ کر آتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، بار بار دل کے قریب آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں برائی ڈالتا ہے، جو دل میں شک پیدا کرتا ہے، جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں صرف اسی سے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمانوں کو پال رہا ہے۔ وہی رب ہے، وہی مالک ہے۔ شكرا لك ربي